السلام علیکم لسنرز، آئیے ڈائجسٹ کلیکشن کے تحت ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ زندگی جینا ہے یا موت کو قبول کرنا ہے، اس فیصلے کے درمیان لمحے بھر کا فاصلہ حائل ہوتا ہے۔ پل بھر کی سعادت گویا مانند پل صراط ہوتی ہے۔ وہ زندہ رہنا چاہتی تھی اپنے پیاروں کے لیے جو اس کے بغیر ادھورے و بے سہارا تھے۔ وہ ان کا سہارا تھی مگر خود بے آسرا تھی۔ تقدیر نے اسے عجیب دوراہے پر پہنچا دیا تھا جس کے ایک جانب موت اور دوسری جانب بھی موت تھی۔ تو آئیے لسنرز اپنی کہانی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سومی نے اپنا کوٹ اتارا اور پرس سے برش نکال کر بال ٹھیک کیے۔ پھر اس نے عبایا پہنا تھا کہ ریحانہ نے اندر جھانکا اور سوالیہ انداز میں بولی، چھٹی کی تیاری؟ ظاہر ہے، سومی نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، آج کام ہی ویسے زیادہ تھا۔ سومی شہر کے ایک نجی اسپتال میں ڈاکٹر تھی۔ 2 سال پہلے وہ ہاؤس جاب مکمل کر کے اس اسپتال میں ملازم ہوئی تھی۔ یہاں تنخواہ تو اچھی تھی مگر کام بہت زیادہ تھا۔ شہر کے وسط میں اس بڑے ٹاؤن میں یہ واحد اچھا اسپتال تھا جہاں تمام سہولتیں اور ایمرجنسی کا انتظام تھا۔ سومی اصفر جنرل فزیشین تھی اور اس کی ڈیوٹی عام طور سے ایمرجنسی میں ہوتی تھی۔ آج بھی علاقے میں فائرنگ کے 2 واقعات میں 4 زخمی لائے گئے تھے، جن میں سے ایک تو آتے ہی چل بسا تھا اور 2 شدید زخمی تھے مگر ان کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ انہیں ابتدائی طبی امداد کے بعد پرائیویٹ رومز میں منتقل کر دیا گیا۔ ایک زخمی جس کی حالت خطرے سے باہر تھی، اسے ابتدائی طبی امداد کے بعد اسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ سومی اس ٹیم میں شامل تھی جس نے ان زخمیوں کو دیکھا تھا۔ ڈاکٹر کریم انصاری اس ٹیم کا سربراہ تھا کیونکہ وہ ایمرجنسی کا سربراہ تھا۔ 2 جو شدید زخمی تھے انہیں ڈاکٹر کریم ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے آپریٹ کر کے گولیاں نکالیں، پھر باقی کام سومی اور ڈاکٹر شارق کے سپرد کر دیا۔ کئی گھنٹے تک وہ ان کے ساتھ لگے رہے۔ چوتھے زخمی کی رپورٹ تیار کر کے اور باقیوں کو وارڈ میں شفٹ کر کے سومی اور دوسرے فارغ ہوئے تو شفٹ ختم ہونے والی تھی۔ ان دنوں سومی ایوننگ شفٹ میں تھی جو 12 بجے ختم ہوتی تھی۔ سومی کی رہائش اسپتال سے کچھ ہی دور ایک فلیٹ میں تھی۔ جہاں اس نے یہاں ملازمت کی تو اس نے رہائش بھی یہیں لے لی۔ اس کے ساتھ اس کی ماں اور ایک چھوٹا بھائی ثاقب تھا جو اس وقت میٹرک میں پڑھ رہا تھا۔ سومی کا باپ اس وقت دنیا سے گزر گیا تھا جب وہ MBBS کے 3 سال میں تھا اور اس نے آخر کے 3 سال بہت مشکل سے گزارے مگر یہ مشکل وقت کسی نہ کسی طرح گزر گیا اور اب وہ اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ چھٹی کر کے باہر آئی تو 12:15 بج چکے تھے۔ اس نے پہلے ہی ثاقب کو کال کر دی تھی۔ وہ اسپتال سے باہر آئی تو ثاقب موجود تھا۔ حالات خراب ہیں، امی تو ٹی وی پر دیکھ کے پریشان ہو گئی تھیں اور آپ کو کال کر رہی تھیں۔ میں نے دیکھ لیا تھا، جس وجہ سے حالات خراب ہیں وہ مجھے ہی دیکھنا پڑ رہی تھی۔ سومی جانتی تھی کہ زخمی ہو کر آنے والے ایک سیاسی پارٹی کے کارکن تھے اور ان پر مخالف پارٹی نے فائرنگ کی تھی۔ اس پارٹی کے مسلح بدماش بھی بلا تکلف ایمرجنسی میں دندناتے پھر رہے تھے مگر کسی کی جرأت نہیں تھی کہ انہیں باہر جانے کو کہتا۔ وہ بلا تکلف اپنے عزائم کا بھی اعلان کر رہے تھے کہ جلد وہ مخالفوں کو دیکھ لیں گے۔ یہ پہلا موقع تھا۔ اس سے پہلے بھی سومی کئی بار ایسے حالات دیکھ چکی تھی۔ ان حالات میں پورا اسپتال ایک قسم کی ٹینشن میں آ جاتا تھا کہ اگر اتفاق سے بھی دوسری پارٹی کا کوئی فرد یہاں آ گیا تو اسپتال میں ہی مارا ماری شروع ہو جائے گی اور ایسا اس علاقے میں بارہا ہو چکا تھا مگر ان کا اسپتال ابھی تک محفوظ تھا۔ اس کے باوجود دھڑکا لگا رہتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ کیس لینے سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 1-2 بار ایسے واقعات ہوئے تو مشتعل افراد نے اسپتال میں ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کی تھی۔ اس مسئلے سے قطع نظر سومی اس جگہ اور ملازمت سے بالکل مطمئن تھی۔ تنخواہ اچھی تھی اور دوسری سہولیات بھی تھیں۔ وہ فلیٹ پہنچی تو ماں کے ساتھ اس نے بھی سکون کا سانس لیا۔ تھکی ہوئی ہونے کے باوجود اسے سوتے سوتے 2 بج گئے۔ پھر اس کی آنکھ فائرنگ کی آواز سے کھلی اور وہ چونک کر اٹھی تھی۔ رضیہ صبح سویرے اٹھ جاتی تھیں
کیونکہ ثاقب کو اسکول بھیجنا ہوتا تھا۔ اس وقت وہ اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھیں۔ ان کا فلیٹ دوسرے فلور پر تھا۔ ثاقب نے بالکنی سے جھانک کر دیکھا، باہر دکانیں بند ہو رہی ہیں۔ اتنی صبح بیکری، دودھ دہی اور اسی قسم کے آئٹم رکھنے والی دکانیں کھلتی تھیں۔ اگر وہ بند ہو رہی تھیں تو اس کا مطلب تھا کہ حالات خراب تھے۔ سومی نے کہا، ثاقب آج اسکول مت جاؤ۔ باجی میرا ایک ٹیسٹ ہے۔ کوئی بات نہیں، ٹیسٹ جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتا۔ رضیہ نے بھی تائید کی۔ پھر دے سکتے ہو، فائرنگ کی آوازیں سن رہے ہو نا؟ واقعی فائرنگ کی آوازوں سے لگ رہا تھا کہ وہ نزدیک سے آ رہی ہیں۔ سومی نے ٹی وی کھولا اور واش روم میں آئی۔ برش کرتے اور منہ ہاتھ دھوتے ہوئے اس نے خبریں سنی۔ فائرنگ کی خبر آدھے گھنٹے بعد آئی اور وجہ بھی پتہ چل گئی۔ گزشتہ شام فائرنگ سے مرنے والے سیاسی پارٹی کے کارکن کا جنازہ تھا اور وہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ علاقے میں کشیدگی پھیل گئی تھی اور نامعلوم افراد نے شدید فائرنگ کر کے سارا علاقہ بند کرا دیا تھا۔ سومی ناشتے کے بعد چائے کا مگ لیے ٹی وی کے آگے بیٹھی ہوئی تھی۔ ثاقب کا کمرہ الگ تھا اور وہ اپنے کمرے میں گیا تو رضیہ نے موقع غنیمت جان کر سومی سے کہا، تو نے کیا سوچا ہے؟ سومی نے گہری سانس لی۔ وہ سمجھ گئی کہ اب وہ کیا کہیں گی۔ وہ کچھ عرصے سے اس پر زور دے رہی تھیں کہ وہ شادی کے لیے مان جائے۔ اس نے کہا، امی میں کہہ چکی ہوں کہ ابھی میں اپنا کیریئر بنا رہی ہوں اور مجھے ثاقب کا کیریئر بھی تو بنانا ہے۔ میں شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سب شادی کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ امی میں شادی کے بعد یہ سب نہیں کر سکوں گی۔ بیٹا صفیہ اور نبیل کوئی غیر تو نہیں ہے، تمہاری سگی اور اکلوتی خالہ ہے۔ تم جانتی ہو نا صفیہ کا گھر بڑا ہے اور کل 2 افراد ہیں۔ وہ تو چاہتی ہے کہ ہم اسی کے پاس رہیں۔ پلیز امی، میں اسے مناسب نہیں سمجھتی۔ خاص طور سے میں نہیں چاہتی کہ ثاقب خود کو بہن کے گھر میں پڑا ہوا محسوس کرے۔ رضیہ نے گہری سانس لی۔ میں تو تمہیں سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں۔ اب صفیہ ہی تم سے بات کرے گی۔ مجھے خالہ سے کوئی بات نہیں کرنی، سومی نے جلدی سے کہا۔ میں انکار تو نہیں کر رہی، بس کچھ عرصہ رکنے کو ہی تو کہہ رہی ہوں۔ سومی کی خالہ صفیہ اور ان کا اکلوتا بیٹا نبیل وفاقی دارالحکومت میں رہتے تھے۔ اتنی دوری کی وجہ سے 2-3 سال میں ان کی میل ملاقات ہوتی تھی۔ صفیہ اور نبیل 2 دن بعد آ رہے تھے۔ نبیل نے انجینئرنگ کی تھی اور جاب کر رہا تھا۔ سومی کو خالہ سے محبت تھی اور اسے نبیل بھی اچھا لگتا تھا، مگر وہ ابھی امی اور خالہ کی خواہش پوری نہیں کر سکتی تھی۔ شام تک حالات بہتر ہو گئے تھے، دکانیں کھل گئی تھیں اور ٹریفک چلنے لگا تھا، اس لیے وہ بھی نکل آئی۔ وہ اسپتال میں داخل ہوئی تو اسے وہاں کا ماحول عجیب سا لگا۔ اول تو وہاں زیادہ لوگ نہیں تھے، مین گیٹ بند تھا اور گاڑیاں باہر رک رہی تھیں۔ پھر اسے اندر آتے ہوئے کئی جگہ پر مشکوک افراد نظر آئے، جو آنے جانے والے ہر فرد کو بغور دیکھ رہے اور بعض کو روک بھی رہے تھے۔ ایک آدمی نے اسے بھی دیکھا مگر روکا نہیں۔ وہ حیران پریشان اندر آئی اور ایڈمن ڈاکٹر ندیم سے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ ان کا اسپتال سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق تو ہے، ڈاکٹر ندیم نے تلخ لہجے میں کہا، یہ کل یہاں آنے والے افراد کی وجہ سے آئے ہیں۔ اسپتال کا عملہ سہما ہوا تھا۔ یہاں موجود مسلح افراد کی تعداد آدھی درجن سے زیادہ تھی۔ انہوں نے ایک طرح سے اسپتال کو یرغمال بنا لیا تھا۔ کوئی ان کی مرضی کے بغیر نہ یہاں آ سکتا تھا اور نہ جا سکتا تھا۔ زیادہ تر عملہ اپنے اپنے شعبوں تک محدود تھا اور چہل پہل بھی مفقود تھی۔ سومی ایمرجنسی میں آئی تو ڈاکٹر کریم اور ڈاکٹر شارق بھی آ گئے، مگر آج مریض نہ ہونے کے برابر تھے۔ جو بھی آئے تھے وہ انتہائی مجبور تھے، ورنہ اکثر تو باہر سے ہی لوٹ گئے تھے۔ ڈاکٹرز اور دوسرے اسٹاف کے مطابق گزشتہ رات کچھ مشکوک افراد اسپتال میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر یہاں موجود زخمیوں کے ساتھ لگے مسلح افراد نے مزاحمت کی اور ان کو للکارا تو وہ فرار ہو گئے۔ اس کے بعد یہاں مزید مسلح افراد آ گئے اور انہوں نے ایک طرح سے اسپتال کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اسپتال کے مالک سرجن شایان احمد تھے، مگر وہ یہاں کم ہی آتے تھے۔ ڈاکٹر ندیم ان کے نائب تھے اور اسپتال کے تمام انتظامی امور وہی دیکھتے تھے۔ سومی کو موقع ملا تو اس نے کچھ دیر بعد ان کے دفتر کا چکر لگایا اور ان سے پوچھا، سر یہ کب تک چلے گا؟ ایسے ماحول میں تو ہم کام نہیں کر سکتے۔ خطرے کی تو کوئی بات نہیں ہے،
اور نہ ہی یہ ہمارے کسی معاملے میں دخل دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر ندیم نے اسے تسلی دی۔ سر، ان لوگوں کی موجودگی سے لگ رہا ہے کہ ان کو اپنے مخالفوں سے خطرہ ہے، اور اگر یہ خطرہ سچ مچ یہاں آ گیا تو ہم بھی مارے جا سکتے ہیں۔ ایسا ہوگا نہیں، ڈاکٹر ندیم نے پھر تسلی دینے کی کوشش کی۔ ویسے میں نے ان سے بات کی تھی کہ بیشتر عملے کو چھٹی دے دی جائے، مگر وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ سومی سہم گئی۔ کیوں سر؟ ڈاکٹر ندیم نے بے بسی سے شانے اچکا دیے۔ تم اپنی ڈیوٹی پر جاؤ اور اطمینان رکھو کہ کچھ نہیں ہوگا۔ سومی واپس آئی تو ڈاکٹر کریم زخمیوں کو دیکھنے جا رہا تھا۔ اس نے سومی سے کہا، تم میرے ساتھ آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے منمنا کر کہا، کم آن، وہ تمہیں یا کسی کو بھی کھا نہیں جائیں گے، ویسے بھی وہ زخمی ہیں۔ سومی بادل ناخواستہ اس کے ساتھ زخمیوں کے کمرے تک آئی۔ انہیں ایک بڑے سیمی پرائیویٹ کمرے میں رکھا گیا تھا۔ ان میں سے ایک سو رہا تھا۔ تکلیف سے بچانے کے لیے اسے مارفین کے زیر اثر رکھا گیا تھا۔ دوسرا ہوش میں تھا۔ یہ بڑی ہوئی شیو اور سرخ آنکھوں والا نوجوان مرد تھا۔ اس کی عمر 24-25 سے زیادہ نہیں تھی۔ نقوش اچھے تھے، لیکن پڑے ہوئے بالوں اور زخموں کی وجہ سے وہ اچھا تاثر نہیں دے رہا تھا۔ جب تک ڈاکٹر کریم اسے دیکھتا رہا، وہ سومی کو دیکھتا رہا، اور جب ڈاکٹر کریم نے اپنا کام مکمل کر لیا تو اس نے کہا، ڈاکٹر، اب تم نہیں، یہ آئے گی۔ ڈاکٹر کریم چونکا۔ کیا مطلب؟ مطلب مت پوچھ۔ اس کا لہجہ کھردرا ہو گیا۔ تجھے بول دیا نا، اب ہمیں دیکھنے یہ لڑکی آئے گی۔ یہ جونیئر ہے اور تمہارا آپریشن میں نے۔ ڈاکٹر کریم کا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ زخمی نے اچانک اس کی ٹائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کی ناک سے ناک ملا کر بولا، لگتا ہے تجھے اس طرح سمجھ میں نہیں آئے گا، کسی اور طریقے سے سمجھانا پڑے گا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سومی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، پلیز چھوڑ دیں۔ اس نے سومی کی طرف دیکھا اور چھوڑ دیا۔ تو کہہ رہی ہے تو چھوڑ رہا ہوں، ورنہ اپنی جگہ لٹا دیتا۔ مجھے ایک بات 2 بار کہنے کی عادت نہیں ہے۔ اب اپنی منحوس صورت لے کر دفع ہو جانا، دوبارہ ادھر مت آنا۔ ڈاکٹر کریم کا چہرہ ذلت سے زرد نہیں ہوا تھا، بلکہ خوف سے سفید ہو گیا تھا۔ وہ باہر آئے تو سومی نے دبے لفظوں میں کہا، اس نے بدمعاشی کی حد کر دی ہے، آپ ڈاکٹر ندیم سے شکایت کریں۔ نہیں نہیں، ڈاکٹر کریم نے گھبرا کر کہا، تم ان کو نہیں جانتی ہو، خاص طور سے اس شخص آصف کو۔ ڈاکٹر کریم نے اسے سرگوشی میں بتایا کہ مذکورہ شخص سیاسی پارٹی کا نامی گرامی کلر ہے اور اس پر قتل کے درجنوں مقدمات فائل تھے، مگر وہ آزادی سے دندناتا پھر رہا تھا۔ ایسے شخص سے تو بندے کو سانپ بچھو سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ سومی بھی ڈر گئی۔ میرے خدا، اتنا خطرناک ہے؟ دیکھنے میں تو عام سا شخص لگتا ہے۔ پکا بدماش ہے۔ دیکھو، آصف نے صرف تمہیں بلایا ہے۔ سومی کے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی، اس لیے جب ڈاکٹر کریم نے یاد دلایا تو اس کی جان نکل گئی۔ اس نے گھبرا کر کہا، میں نہیں جاؤں گی۔ یہ بات تم اس سے کہو۔ ڈاکٹر کریم کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ چاہو تو ڈاکٹر ندیم سے بات کر کے دیکھ لو۔ سومی نے ڈاکٹر ندیم کو صورتحال بتائی۔ ڈاکٹر ندیم فکر مند تھا۔ اس نے کہا کہ ابھی ان کا آدمی آیا تھا اور وہ کہہ گیا ہے کہ ان 2 زخمیوں کو تم ہی دیکھو گی۔ ان کو گولیوں کے زخم آئے ہیں اور مجھے ان کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا، مگر وہ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ سومی کی جان پر بن گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ آج وہ جیسے تیسے بھگتا لے گی، مگر کل سے طبیعت خرابی کا کہہ کر اسپتال نہیں آئے گی جب تک یہ دونوں یہاں داخل ہیں۔ ان دونوں کو 6-6 گھنٹے کے وقفے سے چیک کیا جا رہا تھا۔ سومی نے رات 11 بجے وزٹ کیا۔ ڈاکٹر کریم نے منع کیا تھا، مگر وہ ایک نرس کو ساتھ لے آئی۔ آصف کا ساتھی مقصود بھی ہوش میں آ گیا تھا اور دونوں کی حالت بہتر تھی۔ ان کے زخم بھر رہے تھے۔ آصف خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اندر ہی اندر سہمی جا رہی تھی۔ اسے اس شخص کی آنکھیں اپنے لیے گندے عزائم کا عکس لیے محسوس ہوئی تھیں۔ یہ بات محسوس کر کے وہ اور بھی سہم گئی۔ وہ ایک کمزور سی لڑکی تھی جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، بلکہ وہ خود اپنی ماں اور بھائی کا سہارا تھی۔ جب وہ اس کے کمرے سے نکلی تو اس نے سکون کا طویل ترین سانس لیا۔ 12 بجے اس نے چھٹی کی اور باہر آنے لگی تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص بھی اس کے ساتھ باہر آیا تھا، اور یہ انہی افراد میں سے تھا
जो सुबह से अस्पताल को अपने कब्जे में किए हुए थे। साकिब बाहर उसका मुंतजिर था। वो इसे देखकर चौंका। बाजी, क्या हुआ? आप परेशान लग रही हैं। कुछ नहीं, थक गई हूँ, उसने बहाना किया और घर की तरफ जाते हुए उसने कई बार मुड़कर देखा तो इसे वो शख्स फासले से पीछा करता नजर आया। वो अपार्टमेंट तक आया था। गोया उसने देख लिया था कि वो कहाँ रहती थी। सोमी कोशिश कर रही थी कि साकिब को ना पता चले। वो बच्चा था और सहम जाता। उसने सोच लिया था कि वो कल अस्पताल नहीं जाएगी और तबीयत खराबी का कह देगी। मुसीबत ये थी कि कल से शिफ्ट बदल जाती और इसे अब सुबह जाना था। अपनी तबीयत की खराबी इसने घर में आते ही वाज़ेह कर दी थी और चाय के साथ दवाई लेने का ड्रामा किया। इसने रज़िया से कहा, शायद मैं कल सुबह अस्पताल ना जाऊं। हाँ, अगर तबीयत ठीक ना हो तो आराम करना। वो चाहती थी कि सब मामूल के मुताबिक लगे। रज़िया ने इसी वजह से उठाया नहीं और उसकी आंख मोबाइल की बेल पर खुली थी। कॉल अस्पताल की तरफ से थी। उसका ख्याल था कि कॉल डॉक्टर नदीम की होगी, मगर जब उसने आसिफ की आवाज़ सुनी तो उसे झटका लगा। वो पूछ रहा था, तुम अस्पताल क्यों नहीं आई? आप? उसने मुश्किल कहा, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर तबीयत ठीक नहीं है तब भी अस्पताल आ जाओ, यहाँ तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। प्लीज़, मैं ठीक कह रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसने मिन्नत भरे लहजे में कहा। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन सिर्फ आज की छुट्टी है, कल तुम लाजमी आओगी। और हाँ, तुम्हारा भाई बहुत छोटा और प्यारा सा है, इसका ख्याल रखना। उसने कहते ही कॉल काट दी और सोमी धड़कते दिल और खुश होंठों के साथ मोबाइल कान से लगाए बैठी रह गई। आसिफ की धमकी वाज़ेह थी। इतने में रज़िया कमरे में आई। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? अस्पताल से कॉल थी। इसने जल्दी से मोबाइल रख दिया। मैंने कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आज नहीं आऊँगी। ठीक है, अभी आराम करो, जब भूख लगे तो बता देना, मैं नाश्ता बना दूंगी। अभी दिल नहीं चाह रहा। साकिब चला गया? हाँ, इसे गए हुए देर हो गई है। वो सोच रही थी कि अगर इसने आसिफ की किसी बात से इनकार किया तो इसके भाई को नुकसान हो सकता है। डॉक्टर करीम ने बताया था कि वो कितना खतरनाक शख्स है और दर्जनों कत्ल कर चुका है। जो शख्स इतना शफाक हो, इससे कुछ बैद नहीं था। सोच सोच कर उसके सर में दर्द होने लगा। वो कोशिश कर रही थी कि ना सोचे, मगर सोचें खुद उसके दिमाग में आ रही थीं। तंग आकर वो उठ गई। शावर लेकर उसने नाश्ता किया और फिर सर दर्द की दवा ली। जब तक साकिब स्कूल से नहीं आया वो बेचैन रही थी। इत्तेफाक से साकिब को आने में कुछ देर लगी। वो आते ही इस पर बरस पड़ी। तुम जल्दी नहीं आ सकते? पता भी है कि आजकल हालात ठीक नहीं है। क्या हो गया है बाजी? आज तो सब ठीक है, साकिब ने हंसते हुए कहा। आप बिला वजह टेंशन ले रही हैं। नहीं, तुम इसको से सीधे घर आया करो, सोमी ने सख्त लहजे में कहा। अम्मी परेशान हो जाती हैं। अम्मी तो बिल्कुल परेशान नहीं हैं। साकिब ने रज़िया की तरफ देखा। इस दिन वो ज़्यादातर कमरे में रही और अगर रज़िया या साकिब कमरे में आते तो वो यूं बन जाती जैसे आराम कर रही हो। जैसे जैसे रात आ रही थी, अगले दिन के ख्याल से उसका दिल बैठा जा रहा था। इसकी परेशानी में इस एसएमएस ने इजाफा कर दिया जो किसी नामालूम नंबर से आया था और उसमें लिखा था, तुम कल लाजमी आओगी। रात सोने के लिए लेटी तो इसने सोचा कि वो हिम्मत हार रही है। इसे हौसले से हालात का मुकाबला करना चाहिए। इंसान चाहे तो हर मुश्किल का सामना कर सकता है और अगर वह हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा न हारे तो। इस सोच ने इसे सचमुच हौसला दिया। सुबह हस्बे मामूल इसकी आंख 7 बजे अलार्म से खुली। इसने तैयार होकर नाश्ता किया और अस्पताल जाने के लिए बाहर आई। जैसे ही वो अपार्टमेंट से बाहर आई, इसने फुटपाथ पर दूसरी तरफ उसी आदमी को देखा जिसने अस्पताल से फ्लैट तक उसका पीछा किया था। इसे देखते ही आदमी ने मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करने लगा। सोमी तेज कदमों से चलने लगी। वो आदमी भी कुछ देर बाद इसके पीछे आया और अस्पताल तक उसके साथ रहा। उसने अपनी आमद का वक्त नोट कराया। वो ड्यूटी पर आई तो डॉक्टर करीम परेशान बैठा हुआ था। उसने सोमी से कहा, ये नई मुसीबत है, आज इसे डिस्चार्ज करना था मगर अब वो अस्पताल से जाने के लिए राजी नहीं है। सोमी को लगा जैसे वो इसे सुना रहा है कि इसकी वजह से ये खतरनाक शख्स अस्पताल में रहने पर मुसिर था। सोमी ने कहा,
ڈاکٹر ندیم کو چاہیے کہ کسی بہانے اسے چلتا کریں۔ کوئی ان سے کچھ کہہ سکتا ہے؟ ڈاکٹر کریم نے تلخی سے کہا، یہاں ڈاکٹروں کی پہلے ہی شامت آئی رہتی ہے، اگر یہی حالات رہے تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، سومی نے کہا۔ ابھی تو جا کر اسے بھگتو، صبح سے 4 بار پوچھ چکا ہے۔ سومی نرس کے ساتھ کمرے میں آئی تو آصف نے نرس کی طرف دیکھا، تو جا اور باہر رہ۔ وہ بلا چوں چارہ باہر چلی گئی۔ سومی نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ لیڈی ڈاکٹر ہزار ہیں، لیکن کوئی تمہاری جیسی حسین نہیں ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ اس کا ساتھی مقصود مسکرا رہا تھا۔ اس نے اکسانے والے انداز میں کہا، صرف زبانی کلامی تعریف کرے گا یا عملی طور پر بھی کچھ؟ تو چپ کر، آصف نے اسے جھڑک دیا۔ یہ میرا معاملہ ہے، اس میں دخل نہ دے، وہ کہتے ہوئے سومی کی طرف مڑا۔ آج مجھے یہاں سے ڈسچارج کیا جانا تھا، مگر تمہاری خاطر رک گیا۔ اب آپ کو اسپتال میں رہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، سومی نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ یہ میں جانتا ہوں کہ کب کیا کرنا ہے، اس نے کھردرے لہجے میں کہا۔ سومی نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا۔ اب میں جاؤں؟ ہاں، لیکن جلد ہی میں تم سے تفصیلی ملاقات کروں گا، اس نے اجازت دیتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، کم سے کم ایک بار۔ سومی کو لگا کہ اس کا سارا خون چہرے پر آ گیا ہے۔ آصف کا انداز اور لہجہ چیخ چیخ کر اس کی خواہش کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ کمرے سے نکلی اور اپنی سیٹ پر آنے کے بجائے واش روم چلی آئی۔ اندر آتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور واش بیسن کا نل کھول کر رونے لگی۔ اس کا دل ہلکا ہوا تو اس نے منہ دھویا اور باہر نکل آئی۔ اس دن بھی اسپتال میں مریض اور دوسرے لوگ معمول سے کم تھے۔ وہ زیادہ تر فارغ بیٹھی رہی۔ شام کو چھٹی سے پہلے وہ ایک بار پھر آصف کو دیکھنے گئی۔ وہ کمرے میں جانے والی تھی کہ اسے اندر سے آواز آئی، ہاں وہ 4 بجے آف کر جائے گی، تم دیکھنا، خیال رکھنا، اور ہاں اب تک کچھ ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ وہ کچھ دیر بعد اندر گئی۔ اس نے نارمل سے انداز میں آصف اور مقصود کا معائنہ کیا اور آصف سے بولی، آپ دونوں ٹھیک ہیں؟ معمولی سے زخم رہ گئے ہیں جو 2-3 دن میں بھر سکتے ہیں اگر آپ دوائیں باقاعدگی سے لیتے رہیں۔ اب تو مجھے بھی شدت سے انتظار ہے کہ میرے زخم کب بھرتے ہیں، آصف بولا۔ اس کا لہجہ پھر معنی خیز ہو گیا۔ یہ 2-3 دن ہم یہیں گزاریں گے، مقصود بولا۔ سومی وہاں سے نکلی اور چینجنگ روم میں آئی۔ اس کی چھٹی کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آصف کس کو اس کے بارے میں بتا رہا تھا اور کیوں بتا رہا تھا۔ ابھی وہ چینج کر کے نکلی تھی کہ اسپتال کے باہر سے فائرنگ کی آواز آئی۔ اسپتال میں افراتفری کی کیفیت نظر آئی۔ لوگ باہر سے بھاگ کر اندر آئے اور اسپتال کا گیٹ بند کر دیا گیا۔ فائرنگ کوئی 15-20 منٹ جاری رہی اور اس کے بعد باہر سب بند ہو گیا۔ سومی پریشان تھی کہ اب وہ گھر کیسے جائے گی۔ رضیہ کی کال آئی تو سومی نے انہیں منع کیا کہ وہ ثاقب کو نہ بھیجیں۔ رضیہ فکر مند تھی کہ وہ کیسے آئے گی۔ اس نے تسلی دی کہ وہ دیکھ بھال کر کسی کے ساتھ آ جائے گی، مگر یہ اس نے صرف امی کو تسلی دینے کے لیے کہا تھا، ورنہ یہاں کون تھا جس کے ساتھ وہ جاتی؟ اس کی واقف کار چند ایک لڑکیاں تھیں اور وہ سب دوسری جگہوں پر جاتی تھیں۔ کسی مرد کے ساتھ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر گھر بھی تو جانا تھا۔ 4:30 بجے اس نے ہمت کی اور باہر آئی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اس کا فلیٹ مزید اندر کی طرف تھا اور راستے پر زیادہ چہل پہل نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت تو ویسے ہی سناٹا تھا، صرف روشنی تھی، اس لیے وہ سر جھکا کر چلتی رہی۔ مان اسے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اسے کوئی نظر نہیں آیا، مگر آواز برابر آ رہی تھی۔ شاید کوئی گاڑیوں کے پیچھے تھا۔ یہاں لائن سے گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ اس کے قدم بھی نہیں اٹھ رہے تھے، وہ بس چل رہی تھی۔ ابھی وہ نصف راستے تک پہنچی تھی کہ اچانک عقب سے کسی گاڑی کا انجن گھرایا اور پھر پہیوں کے چرچرانے کی آواز آئی۔ کار اس کے بالکل پاس رکی تھی اور فرنٹ سیٹ سے ایک آدمی اتر کر تیزی سے اس کے سامنے آیا۔ سومی نے خوفزدہ ہو کر چیخ ماری اور واپس پلٹی تھی کہ اس کے عقب میں پہلے سے موجود شخص نے اسے بازو سے پکڑ کر کار کے کھلے عقبی دروازے سے اندر دھکیل دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر چیخ مارتی، ایک ہاتھ اس کے منہ پر جم گیا اور کسی نے غرا کر کہا، آواز نہ نکلے۔ وہ اس کے ہاتھوں میں دبی کسی کمزور چڑیا کی طرح کانپ رہی تھی۔ اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ بولنے والے کی طرف دیکھ لیتی۔
اسے خیال آیا کہ آصف نے یہ سب کرایا تھا اور وہ اسی لیے کسی سے موبائل پر بات کر رہا تھا۔ کار چل پڑی تھی۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ کچھ دیر بعد آدمی نے کہا، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہیں ابھی چھوڑ دیں گے، لیکن پہلے ہمارا ایک کام کرنا ہوگا۔ اس نے ہمت کر کے سر ہلایا تو آدمی نے وارننگ دے کر اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا کہ وہ چیخنے چلانے کی کوشش نہ کرے۔ کیسا کام؟ کون ہو تم؟ تمہارے اسپتال میں 2 بندے داخل ہیں، آصف اور مقصود، جانتی ہو ان کو؟ اسے تعجب ہوا۔ ہاں جانتی ہوں، تم انہی کے آدمی ہو؟ اس کی بات پر کار میں موجود 3 افراد زور سے ہنسے۔ پھر آدمی نے کہا، ہم ان کی جان کے دشمن ہیں اور وہ ہم سے چھپ کر اسپتال میں بیٹھے ہیں۔ خاص طور سے آصف کو ہم کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے، اس نے ہمارے بہت سے ساتھی مارے ہیں۔ سومی حیران ہوئی، تم اس کے دشمن ہو تو مجھے کیوں پکڑا ہے؟ اسپتال میں ہمارے بھی بندے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کے کمرے میں تم جاتی ہو اور آصف کی نیت تم پر خراب ہے۔ وہ اسی قسم کا آدمی ہے، جہاں کوئی خوبصورت لڑکی نظر آتی ہے، جب تک اس کی عزت برباد نہیں کر لیتا اسے سکون نہیں ملتا ہے۔ سومی لرز گئی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ اگر اس سے بچنا چاہتی ہو اور اپنی عزت محفوظ رکھنا چاہتی ہو تو تمہیں ہمارا کام کرنا ہوگا۔ کیسا کام؟ سومی اب تک اس آدمی کی صورت نہیں دیکھ سکی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر سومی کو یوں پکڑا ہوا تھا کہ وہ اسے دیکھ نہ پائے۔ اس نے ایک چھوٹی سی شیشی اسے پکڑائی۔ اس میں دوا ہے، اسے انجیکشن یا ڈرپ میں دے دو تو وہ خاموشی سے مر جائے گا۔ نہیں، اس سے میں پکڑی جاؤں گی۔ ارے نہیں پکڑی جاؤ گی، اس دوا کا پتہ نہیں چلتا ہے اور تم انکار نہیں کر سکتی۔ آدمی کی آواز درست ہو گئی، جس طرح آج تمہیں اٹھایا ہے اسی طرح کسی دن بھی اٹھا سکتے ہیں، اور اس بار تم باعزت واپس نہیں جاؤ گی۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے وہ جانتی تھی کہ ایسی کوئی دوا نہیں ہے جس کا پوسٹ مارٹم میں پتہ نہ چلے، وہ لازمی پکڑی جائے گی۔ پہلے اسے آصف سے خطرہ تھا اور اب یہ بھی خطرہ بن کر آئے تھے۔ ان کا تعلق یقیناً مخالف پارٹی سے تھا۔ شیشی اس کی مٹھی میں دبی تھی۔ کار رک گئی اور آدمی نے دروازہ کھولا۔ نیچے اتر جاؤ، مگر یاد رکھنا اگر وہ زندہ رہا تو تم باعزت زندہ نہیں رہو گی۔ وہ لرزتی ٹانگوں سے نیچے اتری۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ جب کار وہاں سے چلی گئی تب اسے یقین آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اپنے فلیٹ والی سڑک پر کھڑی تھی۔ وہ بے ساختہ گیٹ کی طرف لپکی اور تقریباً بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ گارڈ نے اسے دیکھ کر جلدی سے بیریئر ہٹا دیا اور بولا، خیریت بی بی؟ راستہ بہت سنسان ہے، اس لیے میں ڈر گئی، اس نے اپنی سانس پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ فلیٹ تک آتے آتے اس نے اپنی حالت پر قابو پا لیا تھا، مگر جب رضیہ نے دروازہ کھولا تو وہ اس کی صورت دیکھ کر تاڑ گئی۔ وہ اور ثاقب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اتفاق سے اس کا موبائل آف تھا۔ رضیہ نے خفگی سے کہا، اپنا موبائل تو دیکھتی، یہاں جان نکل گئی تھی۔ خیال ہی نہیں آیا، ڈرتے ڈرتے آئی ہوں، اس نے کہا۔ رضیہ اور ثاقب دونوں فکر مند ہو گئے۔ ثاقب نے کہا، آئندہ حالات کیسے ہی خراب کیوں نہ ہوں، آپ مجھے آنے سے منع نہیں کریں گی؟ بس تو اکیلے نہیں آئے گی، میں اور ثاقب لینے آ جائیں گے، رضیہ نے بھی کہا۔ اس نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے کہا، میں تو سوچ رہی ہوں کہ ایسے حالات میں اسپتال میں رک جایا کروں گی، باہر آنے کا خطرہ کیوں مول لوں؟ وہ دوہرے چکر میں پھنس گئی تھی۔ ایک طرف اس کی عزت خطرے میں تھی اور دوسری طرف عزت کے ساتھ جان کا خطرہ بھی تھا۔ گھر آتے ہوئے اس نے سوچ لیا تھا کہ اس بارے میں ماں کو نہیں بتائے گی، وہ پریشان ہوں گی اور اسے گھر بٹھا لیں گی، مگر گھر بیٹھنا بھی مسئلے کا حل تو نہیں تھا۔ اسے نہ صحیح ثاقب کو تو باہر جانا ہوگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خود اس خطرے سے کیسے نمٹے۔ بہت دیر تک وہ جاگتی رہی اور سوچتی رہی، پھر اس نے نیند کی گولی لی، تب جا کر اسے نیند آئی۔ اسی وجہ سے صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی، اس کا ذہن بوجھل ہو رہا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، 7:30 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور منہ دھو کر باہر آئی۔ رضیہ نے پوچھا، طبیعت تو ٹھیک ہے، میں صبح آواز دے رہی تھی مگر تم اٹھی ہی نہیں۔ رات دیر سے نیند آئی تھی، مجھے بس ایک کپ چائے دے دیں، دیر ہو رہی ہے۔ رضیہ نے ناشتے پر اصرار کیا مگر وہ نہیں مانی۔ چائے پی کر وہ باہر نکل آئی۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا مگر جانا تو تھا۔
اسپتال جاتے ہوئے وہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی اس کی طرف متوجہ تو نہیں ہے یا اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا ہے، مگر راستے میں اسے ایسا کوئی فرد نظر نہیں آیا۔ البتہ کوئی کار یا گاڑی آنے لگتی تو وہ سہم کر فٹ پاتھ پر ہو جاتی۔ خدا خدا کر کے وہ اسپتال میں داخل ہوئی تو اس کی جان میں جان آئی۔ 8 بج رہے تھے۔ ٹائم ریکارڈ کرا کہ وہ چینجنگ روم میں واپس آئی اور اپنا عبایا اور پرس لا کر اس میں رکھا۔ اسے خیال آیا کہ شیشی پرس میں تھی۔ کوٹ پہن کر وہ ایمرجنسی میں آئی تو ڈاکٹر کریم ایک زخمی کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے سومی کو دیکھا اور بولا، شکر ہے تم آ گئی، کیونکہ آج صبح سے رش ہے۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی مگر آ گئی، اس نے کہا اور کام میں لگ گئی۔ ڈاکٹر کریم ٹھیک کہہ رہا تھا، وہاں صبح سے خاصے لوگ آئے تھے اور ان میں خاصی تعداد عورتوں کی تھی۔ وہ انہیں دیکھنے لگی۔ 1 گھنٹے بعد اسے کچھ فرصت ملی تھی۔ اسے آصف کا خیال آیا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے ڈاکٹر کریم سے پوچھا، وہ دونوں ہیں یا چلے گئے؟ ڈاکٹر کریم نے اس کی طرف دیکھا، تمہارا کیا خیال ہے، وہ اتنی آسانی سے جا سکتے ہیں؟ پلیز، کیا آپ جا کر نہیں دیکھ سکتے؟ اس نے التجا کی۔ ڈاکٹر کریم نے صاف انکار کر دیا، اول تو انہیں اب ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا مجھے مرنا نہیں وہاں جا کر۔ تمہیں یاد نہیں ہے اس نے کیا دھمکی دی تھی؟ ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ ایک نرس نے آ کر سومی سے کہا، ڈاکٹر آپ کو 12 نمبر والا پیشنٹ بلا رہا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں سرد پڑ گئے تھے۔ 12 نمبر کمرے میں وہی دونوں تھے۔ اس کا دل چاہا انکار کر دے مگر نہ کر سکی۔ اس نے نرس سے کہا، ٹھیک ہے میں جاتی ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ساتھ لے کر آؤں۔ نرس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، پلیز ڈاکٹر چلیں، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ اچھا چلتی ہوں، اس نے مرے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ رفتہ رفتہ سارے اسپتال کو صورتحال کا علم ہو جائے گا۔ اگر وہ آصف سے بچ بھی گئی تب بھی لوگ اس کے کردار پر شک کرتے رہیں گے، مگر وہ کیا کرتی، بری طرح پھنس گئی تھی۔ اتفاق سے آصف کمرے میں اکیلا تھا یا اس نے مقصود کو کہیں بھیج دیا تھا۔ مقصود بھی خاصا زخمی ہوا تھا مگر اسے گولیاں ایسی جگہ نہیں لگی تھیں جس سے اس کے چلنے پھرنے میں رکاوٹ پیش آتی۔ آصف کو ایک گولی پاؤں میں بھی لگی تھی، ہڈی بچ گئی تھی، لیکن جب تک زخم ایک حد تک نہیں بھر جاتا وہ پاؤں پر زور ڈال کر نہیں چل سکتا تھا۔ اسے دیکھ کر آصف کی نظروں میں جو چمک آئی تھی وہ اندر سے کٹ کر رہ گئی۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے مردہ لہجے میں کہا، آپ نے بلایا ہے؟ ہاں ڈارلنگ، آج صبح سے تمہارا دیدار نہیں ہوا۔ وہ بے باکانہ انداز میں بولا، سمجھ لو میری صبح۔ پلیز، میں ایک شریف لڑکی ہوں، اس نے بات کاٹ کر کہا۔ میں بھی کوئی بدماش تو نہیں ہوں، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں، وہ رو دینے والے انداز میں بولی۔ چھوڑ دوں گا، وہ سنجیدہ ہو گیا، بس ایک بار میں جو کہوں وہ مان لو۔ نہیں، وہ اس کا مطلب سمجھ کر لرز اٹھی، مگر آصف نے اس کا انکار سنا ہی نہیں۔ جہاں میں کہوں وہاں ایک دن کے لیے آ جاؤ، اس کے بعد تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ سومی نے تلخ لہجے میں کہا، اس کے بعد کیا میں خود کو منہ دکھانے کے قابل رہوں گی؟ یہ سب کتابی باتیں ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تمہارے گھر والوں کو بھی نہیں معلوم ہوگا۔ البتہ تم نہ مانی تو سارا زمانہ دیکھے گا، جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ انٹرنیٹ پر آ جائے گا۔ آصف نے دھمکی دی۔ سومی کو لگ رہا تھا کہ اس کا سر گھوم رہا ہے۔ پلیز، تمہارے پاس کل شام تک کا وقت ہے، میں یہاں سے نکلوں گا اور تم میرے ساتھ چلو گی، خاموشی سے جاؤ گی اور خاموشی سے واپس آ جاؤ گی۔ اگر ساتھ نہیں گئی تو بعد میں آؤ گی اور پھر میں اکیلا نہیں ہوں گا، میرے ساتھ بہت سے ہوں گے اور تمہاری رسوائی کا تماشا دیکھنے والے لا تعداد ہوں گے۔ سومی باہر آئی تو سچ مچ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ ایک طرف بینچ پر بیٹھ گئی، کوئی اس کے پاس سے گزرا اور پھر واپس آیا۔ ڈاکٹر سومیا، آر یو رائٹ؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ ڈاکٹر ندیم تھا۔ اس نے بمشکل کہا، نو سر، میرا سر چکرا رہا ہے۔ ڈاکٹر ندیم فکر مند ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر اس کا بلڈ پریشر چیک کیا جو خاصا لو ہو رہا تھا۔ اس نے اسے فوری طور پر گلوکوز میں ORS ڈال کر دیا، اس سے اس کا بلڈ پریشر بہتر ہوا تھا۔ پھر اس نے زبردستی اسے کینٹین بھیج دیا کہ وہ کچھ کھائے۔ ڈاکٹر ندیم اس کی کیفیت کی وجہ
ناشتہ نہ کرنے کو قرار دے رہا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس مشکل میں تھی، اور اگر اسے پتہ چل بھی جاتا تو وہ شاید اس کے پاس بھی نہ پھٹکتا۔ وہ تو اس پر خوش تھا کہ آج اسپتال ذرا معمول پر آیا تھا، ورنہ 2 دن سے اسپتال کا بہت نقصان ہو رہا تھا۔ یہاں نظر آنے والے بدماشوں کی تعداد بھی کم ہو گئی تھی، اور اب 2-3 تھے جو کونے خدروں میں تھے اور وہیں سے آنے جانے والوں کو دیکھتے تھے۔ سومی کی طبیعت سنبھلی تو وہ کام پر آ گئی۔ ڈاکٹر کریم اسے معائنہ خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اتنی دیر کہاں رہی؟ کینٹین میں تھی، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ آج ناشتے کے بغیر آ گئی تھی۔ ڈاکٹر کریم کا منہ بن گیا۔ یہاں اتنے پیشنٹ آئے ہیں اور تم کینٹین میں بیٹھی ہو؟ سومی جواب دیے بغیر اپنی سیٹ پر آئی۔ دوپہر تک وہ مصروف رہی۔ شام کے قریب اس نے ڈاکٹر شارق سے کہا، میں تھک گئی ہوں اور اب جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، باقی میں دیکھ لوں گا۔ شارق نے سر ہلایا۔ تم چلی جاؤ۔ شکریہ، سومی نے کہا اور اٹھ کر پہلے دواؤں کے اسٹور تک آئی۔ وہاں سے اس نے ایک سرنج لی اور پھر چینجنگ روم میں آئی۔ اس نے پرس کھول کر اس میں سے شیشی نکالی جس میں زرد سیال بھرا ہوا تھا۔ شیشی پر کوئی نشان نہیں تھا۔ اس نے اس کی ربر سیل سے سرنج کی سوئی اندر ڈالی اور سیال اس میں بھر لیا، پھر سرنج پر کیپ لگا کر اسے پرس میں رکھ لیا۔ خالی ہونے والی شیشی اس نے توڑ کر ڈسٹ بن میں ڈال دی۔ وہ چینجنگ روم سے آصف کے کمرے تک آئی اور اندر جھانکا۔ اتفاق سے اس وقت بھی وہ اکیلا تھا۔ اسے دیکھ کر آصف خوش ہوا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب شاید تم نہ آؤ۔ ایک بار اور دیکھنا ہے، سومی نے اس کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے زخم تقریباً بھر گئے تھے۔ وہ چاہتا تو چل پھر بھی سکتا تھا، مگر سومی نے اسے لیٹے ہی دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے، بس کل ڈسچارج ہونے سے پہلے ایک انجیکشن دینا ہوگا۔ اس کے بعد تمہیں پھر کسی دوا کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ مجھے اب کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے، اس نے معائنہ خیز انداز میں کہا۔ بس تمہاری ضرورت ہے۔ سومی نے اس کی بات نظر انداز کی۔ میں شاید کل صبح نہ آؤں، لیکن شام کو آؤں گی۔ وہ باہر نکلی، اسپتال سے باہر آئی اور جب اپنے فلیٹ کی طرف جانے والی سڑک پر آئی تو اس نے دور سے ہی اس کار کو دیکھ لیا جس میں اسے زبردستی بٹھایا گیا تھا، اور یقیناً کار میں موجود لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے قدم سست ہو گئے، مگر وہ کتنا ہی سست چلتی، اسے وہاں تک پہنچنا ہی تھا۔ وہ کار کے نزدیک آئی تو اس کا عقبی شیشہ نیچے ہوا اور وہ رک گئی۔ عقبی نشست پر وہی شک تھا، آج بھی اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، تم نے کام کیا؟ نہیں، آج موقع نہیں ملا، لیکن کل لازمی ہو جائے گا۔ اگر کل تک کام نہیں ہوا تو؟ نہیں، کل لازمی ہو جائے گا۔ وہ بولی، یہ اتنا آسان نہیں ہے، مجھے اپنا بچاؤ بھی کرنا ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا، کل تک وہ زندہ رہا تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس آدمی کا لہجہ خوفناک ہو گیا۔ سومی کانپ اٹھی۔ اس کے آگے کنواں تھا اور پیچھے کھائی۔ اگر وہ آصف کو انجیکشن لگا دیتی تب بھی اس کا بچنا مشکل تھا۔ یہ بات کھل جاتی اور پھر آصف کے ساتھی اسے کہاں چھوڑتے؟ اگر نہ لگاتی تو یہ نہ چھوڑتے۔ وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی۔ پولیس کے پاس جانے کا فائدہ نہیں تھا۔ پولیس اگر چاہتی تب بھی اس کی مسلسل حفاظت نہیں کر سکتی تھی۔ اس شہر میں تو اچھے اچھے صاحب حیثیت محفوظ نہیں تھے، اس کی کیا اوقات تھی؟ کار اسٹارٹ ہوئی اور تیزی سے آگے چلی گئی۔ پہلی بار وہ پچھتائی کہ کاش ماں کی بات مان لیتی اور وہ اس شہر سے چلے جاتے جہاں درندے اتنے بے لگام تھے کہ کوئی انہیں روکنے والا نہیں تھا۔ اس کا پھوٹ پھوٹ کر رونے کو دل چاہ رہا تھا، مگر گھر آتے آتے اس نے خود پر قابو پا لیا، ورنہ رضیہ اس کے چہرے سے بھانپ جاتی اور پوچھتی تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسے خود پر قابو رکھنا تھا۔ گھر آ کر اسے خیال آیا کہ وہ جتنی بار آصف کے پاس گئی وہ اکیلا ہی ہوتا تھا، اور اس کے پاس موقع تھا کہ وہ اسے انجیکشن لگا دیتی، مگر اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ اسے پچھتاوا ہوا اور ساتھ ہی خیال آیا کہ پتہ نہیں وہ کل بھی یہ کام کر پائے گی یا نہیں۔ ثاقب کا کوئی ٹیسٹ تھا، وہ اس کی تیاری میں لگا رہا۔ رضیہ پڑوسن کے گھر ہونے والی دعوت کے سلسلے میں اس کی مدد کرنے گئی تھی، اس لیے وہ ان کی توجہ سے بچ گئی۔ رات کو اسے نیند بہت دیر سے آئی۔ بہت سی سوچیں اس کے دماغ میں چکراتی رہیں۔ اگلی صبح وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ اسے روز نہانے کی عادت تھی،
اس نے رات شاور نہیں لیا تھا، اس لیے صبح نہانے کے لیے جلدی اٹھی۔ وہ باہر آئی تو ثاقب اسکول جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ سومی نے اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ وہ ہنسا۔ خیریت؟ آج صبح صبح پیار آ رہا ہے؟ میرا بھائی ہے ہی اتنا پیارا۔ اس نے اسے نظروں میں بھر کر دیکھا۔ ثاقب کے جانے کے بعد وہ ماں کے ساتھ لگی رہی، ناشتے کے دوران ان سے باتیں کرتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ آج کے بعد ان کو نہیں دیکھ سکے گی۔ اس نے رات کو سوچ لیا تھا کہ اگر اس مسئلے کا کوئی آبرو مندانہ حل نہ نکلا تو وہ بے آبرو ہونے پر موت کو ترجیح دے گی، دوسری صورت میں بے آبرو ہوگی اور بات اس کی ماں اور بھائی تک بھی آئے گی۔ وہ انہیں محفوظ رکھنا چاہتی تھی، ان کا جھکا ہوا سر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بھائی اور ماں سے یوں مل رہی تھی جیسے آخری بار مل رہی ہو۔ اسپتال جانے کا وقت آیا تو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ گھر سے نکلے، مگر آج تو اسے لازمی جانا تھا۔ ہاں، یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ زندہ سلامت آ سکے گی یا نہیں۔ اس نے اچانک ماں سے پوچھا، فرض کریں آپ کو پتا ہو کہ اس شہر میں میری یا ثاقب کی جان کو خطرہ ہے تو آپ کیا کریں گی؟ رضیہ دہل گئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ منہ سے تو خیر کا کلمہ نکالا کر۔ نہیں، فرض کرنے کو کہہ رہی ہوں۔ تو میں تجھے اور ثاقب کو لے کر فوراً اس شہر سے چلی جاؤں گی۔ سومی نے حیرت سے کہا، چلی جائیں گی جبکہ آپ یہیں پیدا ہوئیں اور یہیں رہی ہیں؟ ہاں ہاں، کیونکہ میرے لیے تم دونوں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ گھر اور اس کا سامان بھی چھوڑ جائیں گی؟ اگر محل ہو اور اس میں دنیا جہان کا سامان ہو تب بھی چھوڑ جاؤں گی۔ میں سوچتی ہوں تو یہ سب چھوڑنا بہت مشکل لگتا ہے۔ انسان کے لیے جان اور عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں خطرے میں ہوں تو انسان ان کے بدلے سب کچھ چھوڑ سکتا ہے۔ وہ اسپتال جاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ واقعی ان دو چیزوں سے بڑھ کر تو کچھ قیمتی نہیں ہے۔ راستے میں اس نے دیکھا وہی کار اسپتال کے نزدیک موجود تھی اور اس میں 3 افراد بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ سومی نے کار کو غور سے دیکھا اور اس کے پاس سے گزر کر اسپتال پہنچی۔ اس نے عبایا اور نقاب لیا ہوا تھا۔ وہ اندر آئی اور فنگر پرنٹ مشین پر اپنا ہاتھ لگانے جا رہی تھی کہ اسے ایک خیال آیا۔ وہ رک گئی اور اندر آئی۔ ویٹنگ لاؤنج میں بے شمار مریض اور ان کے ساتھ آئے لوگ بیٹھے تھے۔ وہ عورتوں والے حصے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا موبائل پھر آف کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ جب وہ ڈیوٹی پر نہیں آئے گی تو ڈاکٹر ندیم اسے کال کریں گے۔ کچھ دیر سکون سے بیٹھ کر وہ سوچتی رہی۔ رفتہ رفتہ اس کے دماغ میں ایک تصویر واضح ہونے لگی۔ وہ 15 منٹ بعد اٹھی اور اسپتال کے سرجیکل والے حصے میں آئی۔ یہاں بھی بہت سے لوگ موجود تھے۔ اسے معلوم تھا کہ کس حصے میں آپریشن روم تھے۔ اس نے دیکھا اور ایک آپریشن روم خالی نظر آیا۔ اس نے آس پاس دیکھا اور تیزی سے اندر گئی۔ 1 منٹ بعد وہ باہر نکل رہی تھی کہ ایک پیرامیڈک اندر آیا اور اس نے مشکوک انداز میں اسے دیکھا۔ کون ہو تم؟ یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ جی میرے چاچا کا آپریشن ہے، میں سمجھی ادھر ہو رہا ہے۔ اس نے آواز اور لہجہ بدل کر کہا، ادھر کوئی آپریشن نہیں ہے، اور ہو بھی تو کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے کیا پتا جی، وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس کا رخ اب دوبارہ ویٹنگ لاؤنج کی طرف تھا۔ اگر وہ لاؤنج میں آنے کے بجائے واش روم میں آتی اور ایک ٹوائلٹ میں آ کر اس نے اپنا موبائل نکال کر آن کیا۔ اتفاق سے اس وقت یہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے وہ نمبر ملایا جس سے آصف نے اسے کال کی تھی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ سومی نے آہستہ سے کہا، میں بات کر رہی ہوں۔ تم؟ سہ نصیب، آج تم نے کال کی؟ اس کی آواز پہچان کر وہ کھل اٹھا تھا۔ سنو، تمہارے پاس شاید وقت کم ہے۔ میں نے اسپتال کے باہر ایک گاڑی میں مسلح افراد کو دیکھا ہے جن کا تعلق تمہاری مخالف پارٹی سے ہے۔ آصف کی شوخی ہوا ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں یہاں ڈاکٹر ہوں اور دونوں پارٹیوں کے لوگوں کو جانتی ہوں۔ وہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ میں نے اسی اسپتال میں انہیں مسلح حالت میں بھی دیکھا ہے۔ کار کیسی ہے؟ سومی نے اسے کار کا رنگ اور ماڈل بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ کہاں موجود تھی۔ اس نے بتاتے ہی کال کاٹ کر موبائل بند کر دیا اور واش روم سے باہر آئی۔ اس کا رخ اب وارڈ کی طرف تھا۔ وہ راہداری میں داخل ہوئی تھی کہ مقصود تیزی سے نکلتا نظر آیا۔ وہ عبایا اور نقاب میں تھی، اس لیے وہ پہچانے بغیر اس کے پاس سے گزرتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی سومی
کچھ دیر راہداری میں کھڑی رہی اور پھر کمرہ نمبر 12 تک آئی۔ اس نے اندر جانے سے پہلے کان لگا کر سنا۔ آصف کسی سے موبائل پر بات کر رہا تھا۔ وہ بات نہیں کر رہا تھا بلکہ کسی پر گرج برس رہا تھا۔ کہاں مرے ہوئے ہو تم سب؟ وہ تمہارے باپ یہاں موجود ہیں۔ کس لیے آئیں گے؟ میرے لیے آئے ہیں۔ میں نے مقصود کو بھیجا ہے، لیکن فوری اور لڑکے بھیجو، پتہ نہیں وہ کتنے ہیں۔ سومی اندر آئی۔ آصف کا منہ دوسری طرف تھا۔ سومی نے اپنے پرس میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا اور دبے قدموں آگے آئی تھی کہ آصف نے موبائل بند کر کے رکھا اور اسے دیکھ کر چونکا۔ تم کون ہو؟ آصف کا ہاتھ تکیے کے نیچے جا رہا تھا کہ سومی نے جلدی سے کہا، یہ میں ہوں، تمہیں کچھ دکھانے آئی ہوں۔ آصف کا ہاتھ رک گیا اور اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ بہت ڈرا ہوا لگ رہا تھا اور سومی کو تعجب ہوا کہ اتنے انسانوں کے قاتل کی جب اپنی جان پر بن آئی تو وہ بالکل عام آدمی کی طرح گھبرا گیا تھا۔ اس وقت سومی کو لگا کہ وہ عام آدمی سے بھی گیا گزرا تھا۔ عام آدمی کسی پر ایسا ظلم نہیں کرتا جیسا وہ دوسرے انسانوں پر کرتا تھا۔ اس نے زبردستی مسکرا کر کہا، تم؟ میں سمجھا پتہ نہیں کون ہے، لیکن تم نے یہ کیوں پہنا ہے؟ وہ آگے آتے ہوئے بولی، کیونکہ میں ان لوگوں سے چھپ کر آئی ہوں جو باہر موجود ہیں۔ اس سے پہلے آصف کوئی سوال کرتا اس کے موبائل کی بیل بجی اور وہ موبائل اٹھانے کے لیے سائیڈ دراز کی طرف مڑا تھا کہ سومی کا ہاتھ حرکت میں آیا۔ وہ اس کے بالکل پاس آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں دبے ریزر سے زیادہ تیز دھار سرجیکل چاقو نے پلک جھپکتے میں آصف کا گلا کاٹ دیا۔ اس کے گلے سے خون کا فوارہ اچھلا تھا اور وہ خرخراتے ہوئے اپنے گلے کو پکڑ کر بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ اسی لمحے باہر سے فائرنگ کی مدھم لیکن مسلسل آواز آئی تھی اور پھر اس میں اضافہ ہونے لگا جیسے بیک وقت کئی ہتھیار چل رہے ہوں۔ سومی وار کرتے ہی تیزی سے پیچھے ہٹ گئی تھی تاکہ خون کے چھینٹے اس کے عبایا تک نہ آئیں۔ اس نے چاقو واپس پرس میں رکھ لیا اور آصف کی طرف دیکھ کر آہستہ سے بولی، بعض اوقات پاؤں تلے آنے والی چوٹی بھی کاٹ لیتی ہے۔ وہ باہر آئی اور دوبارہ ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ مریض اور ان کے ساتھ آنے والے باہر ہونے والی تیز فائرنگ سے ہراساں ہو رہے تھے۔ وہ اس وقت باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اسپتال میں آنے کے بعد اسے خیال آیا کہ وہ مرنے کا کیوں سوچ رہی ہے؟ ان لوگوں کو کیوں نہیں مار سکتی جو اس کی عزت اور زندگی کے دشمن ہو رہے تھے؟ جب اس نے فیصلہ کر لیا تو اسے انجیکشن کا استعمال خطرناک محسوس ہوا کیونکہ اس سے خیال اسی کی طرف جاتا اور اس نے چاقو استعمال کرنے کا سوچا۔ خوش قسمتی سے اس نے جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ اس کا ضمیر مطمئن تھا کہ اس نے بالکل ٹھیک کیا۔ اسے اپنی حفاظت کا حق تھا اور اس نے یہی حق استعمال کیا۔ آصف یا جو بھی مرتا وہ اس زمین کے بوجھ اور مجرم تھے۔ ان کا مر جانا ہی اس کے اور دوسروں کے لیے بہتر تھا۔ آدھے گھنٹے بعد قانون کے محافظ آئے۔ تب باہر فائرنگ سے زخمی اور مرنے والوں کو اسپتال لایا گیا۔ سومی نے دیکھا کہ ایک اسٹریچر پر مقصود بھی تھا۔ اس کے سینے میں کئی گولیاں اتر گئی تھیں اور وہ کچھ دیر کا مہمان نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے مگر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دم توڑ دیا۔ کل 4 لاشیں اور 4 ہی زخمی آئے تھے۔ کار میں موجود افراد میں سے کوئی نہیں بچا تھا اور انہوں نے مرتے مرتے بھی مقصود اور اس کے ساتھیوں کو بھی نشانہ بنا ڈالا تھا۔ زخمی سارے آصف اور مقصود کے لڑکے تھے اور ان میں سے بھی 2 کی حالت نازک تھی۔ پولیس کے آنے کے بعد جب باہر کے حالات ٹھیک ہوئے تو وہ خاموشی سے نکل آئی اور گھر کی طرف جاتے ہوئے اس نے سرجیکل چاقو اور سرنج ایک کھلے مین ہول میں ڈال دیے۔ وہ گھر آئی تو رضیہ نے اسے دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ شکر ہے تو آ گئی، ورنہ میں تو خود نکلنے والی تھی۔ تیرا موبائل پھر بند جا رہا تھا۔ اسپتال کے پاس ہی فائرنگ ہوئی ہے، اسی وجہ سے تو میں جانے کے بجائے واپس آ گئی، اس نے کہا اور اندر آ گئی۔ اس نے موبائل آن نہیں کیا تھا کیونکہ اسپتال کی طرف سے کال آ جاتی تو اسے جھوٹ بولنا پڑتا۔ اس نے سوچ لیا کہ حالات ٹھیک رہے تو وہ یہ جھوٹ کل خود جا کر بول دے گی۔ اس کے لیے خطرہ بننے والے تمام افراد دنیا سے جا چکے تھے اور اسے امید تھی کہ اب اسے کوئی تنگ نہیں کرے گا، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ اب ماں نے خالہ کے پاس چلنے کو کہا تو وہ ان کی بات مان لے گی۔